بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بڑے دیکھے ہوں گے آپ نے ڈرپوک نیندے۔ اچھا، ڈرپوک شخص کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑک بازی بہت کرتا ہے، میرے نیڑے نہ آنا، میں کر دیاں گا، میرے کول نہ کوئی آوے۔ وہ بیسیکلی اندر سے یرک رہا ہوتا ہے، اندر سے ڈرپوک ہوتا ہے، اندر سے اس کی ہوا ٹائٹ ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ بڑکیں لگا کے اور بلند و بانگ دعوے کر کے ایسا ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہ بالکل اس دن میری مثال تھی، لیکن نجم ولی خان نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے دے دی، تو میں نجم ولی خان کو کریڈٹ کر رہا ہوں، اگرچہ یہ میری مثال ہے، میں نے ماضی کے اندر بہت دفعہ دی ہے۔ ایک محفل میں بیٹھے آپ آرام سے گفتگو کر رہے ہوں اور وہاں پہ 40-50 کا مجمع بھی ہے اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، شائستگی اور تمیز کے دائرے میں رہیں گے۔ ایک شخص باہر سے آئے اور وہ آ کے وہاں پہ بہت ساری لمبی، بہت گھٹیا قسم کی گالی بکت ہے، تو اس سارے لوگ جو ہوں گے وہ شرفا، وہ سارے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ یار یہ کون بدتمیز آدمی۔ پی ٹی آئی بیسیکلی یہ والا عنصر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہر محفل کے اندر جہاں پہ بھی آپ کو کسی ٹیبل کے اوپر سب سے زیادہ شور مچتا ہوا دیکھیں گے، بکواس ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ اب لاہور چیمبر کے الیکشن ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ بکواس وہاں پہ یوتھ نے شروع کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس کینڈیڈیٹ نے سب سے زیادہ بکواس کی ہوئی ہے یا جس نے اپنے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں یا مہنگی جگہ کے اوپر اس نے ہولڈنگ لگائے ہوئے ہیں، وہ آپ تھوڑی سی تفتیش کریں گے وہ یوتھڑ نکلے گا پیچھے سے، غلیظ گھٹیا قسم کا بدبودار یوتھڑ نکلے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو خیر یہ تو ایک بات مجھے اس وجہ سے بات یاد آئی کہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن پاکستان کے اندر مسجدیں آباد ہیں اور اہل ایمان ان مسجدوں کے اندر جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اور جمعے کے اجتماع کو اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو بھی کسی نے بتا دیا کہ ان کے اندر احتجاج کریں۔ اب احتجاج جو تھا وہ انہوں نے احتجاج کی کال دے دی۔ اب یہ والا جمعے والا اجتماع جو ہے، ظاہر ہے جہاں پہ زیادہ آبادی ہوگی وہاں پہ زیادہ بڑی مسجدیں ہوں گی، اور جہاں پہ زیادہ مسجدیں یا زیادہ بڑی مسجدیں ہوں گی وہاں پہ زیادہ بڑے اجتماع ہوں گے۔ تو ظاہر ہے آبادی جہاں پنجاب میں زیادہ ہے، تو جب آپ نے پنجاب کو اس طرح کی گالیاں بک رہی کی ہوں اور کہنا کہ جی ہم لے کے آ رہے ہیں برات اور آپ جناب تیاری رکھو، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بکواس آپ نے گھٹیا لیول کی ہو۔ اور بائی دا وے یہ والا کلپ جو ہے یہ ہمارے پنجاب کے اندر اور کراچی کے اندر بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، بہت زیادہ سنا گیا ہے۔ گنڈا پور کی جو سپیچ ہے وہ والی وہ بہت زیادہ سنی گئی۔ تو جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جمعے کو کریں گے تو آگے سے ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر ہم نے آج کل کے دنوں میں اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی کر دی کسی کے ساتھ کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے، تو انہیں چپیڑا مار جانے ایک عام جو ہے۔ اب میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں، یہ کوئی ایتھنک کانفلکٹ نہیں ہے۔ ہمارا بھائی نجم ولی خان یوسف زئی پٹھان ہے، اور وہ کس طرح سے اس وقت جسے کہنا چاہیے غصے اور کرب میں مبتلا ہے، اس گفتگو کے باعث، اس بکواسیات کے باعث، اس ہزلیات کے باعث جو کہ گنڈا پور نامی غنڈے نے کی ہے وہاں پہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے۔ اور ایک اور جو ہے وہ جو ہے نا مطلب کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ وہ اس سے ادھار لے کے جناب مٹھا جی سے، اور وہ میں بھی وہ داستان دہرا دوں شاہ محمود قریشی والی، اور لیکن پھر وہ میں کہتا ہوں کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب کے والد صاحب گورنر تھے تو گورنر ہاؤس کے عشرت قدوں کے اندر کون رونق لگاتا تھا، یہ بات جو ہے یہ ہمارے پاس کسی کی امانت ہے۔ مٹھا جی کو تو پتہ چل گیا، انہوں نے جتنے بھی علاج کرتا ہے وہ سن لینا، تسی میں انہی لیول تے اتر نہیں سکتا۔ لیکن ایڈی واپس آتے ہیں تو انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر جمعے کا جو احتجاج تھا وہ ملتوی کر دیا، کہ انہوں نے جمعے کا اجتماع ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبر ہے نہیں، ہائے 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 اے خبر نہیں، اصل خبر اے وے کہ 22 سپٹمبر والا جلسہ
جو کہ پی ٹی آئی نے اعلان کر رکھا ہے اور جس کی اجازت لی ہوئی ہے ضلعی انتظامیہ سے کہ ہم مینار پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، اس 22 والے جلسے کو بھی ملتوی کرنے کے لیے اپنی قیادت کو کہہ دیا کہ لاہور کے اندر اب نہ تو فیض امید ہے، نہ فیض گروپ ایکٹیو ہے کہ وہ بندے ہمیں فراہم کر دے، کینٹ سے گاڑیاں بھر کے آ جائیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ تو چول نکلنا تو تیار نہیں، یہ تو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر نکلتے ہوئے ان کو آج کل گھی بن جاتی ہے، موت پڑ جاتی ہے، تو یہ مینار پاکستان کیسے پہنچیں گے؟ رستے میں اتنے پولیس کے ناکے آئیں گے اور پولیس نے اگر مطلب کچھ بھی نہ کیے، پولیس کچھ بھی نہ کرے، اگر وہ تربوز کاٹ کے بیچنے والا جو شخص لالے 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 کرتا ہوا پایا جاتا ہے نا، وہ جو شخص لالے لالے کر رہا ہے نا، اگر اس کی ویڈیو کا آڈیو ہی پولیس والے چلا دے تو ادھر نے بھاگ جانا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ صورتحال ہے، اور میرا مطلب ہے کہ کے پی سے اور افغانوں کے مہاجر کیمپوں سے اگر کرائے کے افغانڈو جو ہیں، ان لیگل مہاجرین جو ہیں، وہ سمگلنگ کا سامان جلسے کے نام کے اوپر اپنی بسوں میں بھر کے پی کے کی سرکاری بسوں میں رکھ کے ان پہ بیٹھ کے لاہور آنا چاہیں گی، تو رستے میں جتنی چیک پوسٹیں ہیں وہاں پہ بھی لالے لالے ہو سکتا ہے، وہ سارا سامان ضبط ہو سکتا ہے۔ جس طرح کی وہ سب دیکھیں نا، آپ آئی سنگریانی، میں نے پوچھا ایک سرکاری حکام سے، میں نے کہا یار وہ آئے تھے جلسہ دیکھنے کے لیے، تو نارملی گاؤں سے بچے گھیر کے اس لیے لائے جاتے ہیں کہ ایک تو آپ کو 5000 ملے گا، دوسرا کھانا ملے گا، پھر آپ کو اسلام آباد کی سیر بھی کروائیں گے۔ تو وہ وہاں سے نکلے تھے تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے اسلام آباد چلے جانا تھا، اور اسلام آباد جا کر انہوں نے کوئی بتیاں شتیاں دیکھ لینی تھی، کوئی وہاں پہ جا کے خواتین کو ہراساں کر لینا تھا پارکوں کے اندر، زیادہ سے زیادہ کیا کر لینا تھا؟ 3-4 گھنٹے وہ وہاں پہ اونٹوں کی شکل کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں۔ فیصل مسجد کے اندر فیملیوں کا جانا جو ہے وہ عذاب ہو گیا ہوا ہے، نہیں جاتے اب شرفا، اسلام آباد کے شرفا یا باہر سے آنے والے شرفا فیصل مسجد میں نہیں جاتے، وہاں پہ یہ ڈنگر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی ہاتھ مارا، یہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، ان کے جسموں کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان کو روکنے کی کوشش کرے تو فوری طور پہ پختون کارڈ نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمیں یہاں پہ بھی نہیں آنے دے رہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایو ٹیزنگ کے لیے گئے ہوتے ہیں، جس کو پنجابی میں پھونڈی بھی کہتے ہیں، یا خواتین کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ ایون کے پی کے جو قابل احترام فیملیز ہیں، وہ اس طرح کے پبلک پلیس کے اوپر جانے سے اسلام آباد کی حد تک تو میرے علم میں ہے کہ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ زیادہ سے زیادہ آ کے یہاں پہ یہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں سر، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ چیزیں کیوں نکل رہی ہیں اس وقت، یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ میں کہا کیوں دی جا رہی ہیں؟ کہتا 40 سے زیادہ بسیں، 40 سے 45 کے قریب بسیں یہ بھر کے لائے تھے، اس کے اندر سمگلنگ کا سامان تھا، اور جلسہ ہو گیا، دفاع ہو جاؤ واپس سنگرانی ادھر اٹک والی سائڈ پہ نا، چلو جی ٹی روڈ یا موٹر وے تے جاؤ، دفاع ہو پشاور واپس۔ نہیں، سپلائیز دینے کے لیے آنا تھا اسلام آباد کے اندر، جو مختلف لوگوں سے ایڈوانس پکڑے ہوئے تھے کہ ہم آپ کو مال پہنچا جائیں گے، تو مال جلسے والی بسوں میں بھر کے لائے تھے، اور اب وہ کوئی پنڈی ڈیلیوری کرنی تھی، کوئی چکوال کرنی تھی، کوئی گجر خان کرنی تھی، کوئی اٹک میں کرنی تھی، اٹک تو خیر ہو گئی ہوگی، وہ تو راستے میں آتا ہے، یہ ساری ڈیلیوریز کرنی تھی۔ جب وہاں سے نکل کے واپس جانے کی بجائے انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا، تو اب آپ ان ایجنٹوں کو بھی ذہن میں لے آئیے جن ایجنٹوں کو اسلام آباد کے 29 پوائنٹ تو یاد آ رہے تھے کہ وہ بند کر دیے گئے، لیکن جو پوائنٹ کھلا ہوا تھا وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کھلے ہوئے پوائنٹ سے آتے نا، وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی تھی، وہاں پہ کسٹم والے کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ اپنا کسٹم انٹیلیجنس والے کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ پنجاب پولیس کے خفیہ والے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تھوڑا سا پنڈی کے راستے ہی ہو کے آنا تھا نا، پنجاب سے ہی داخل ہونا تھا نا انہوں نے، تو اگر وہ آتے وہاں سے تو انہوں نے چیک کرنا تھا تو ان کا کروڑوں کا سامان پکڑا جانا تھا، جو یہ ڈیجیٹل سامان لے کے وہاں سے سمگلنگ کرنے کے لیے آئے تھے وہ ہو جانا تھا، تو وہ انہوں نے نہیں آنے دیا، تو یہ سامان ان کو واپس لے جانا پڑ گیا۔
اب واپس جانا پڑ گیا تو ڈلیوریز کے پیسے بڑھ گئے ہیں جی. اب وہ کرایہ دے کے بھیجنا پڑے گا کسی نہ کسی مطلب کہ لڑکے کو برقع ٹوپی والا اڑا کے وہ جسم کے ارد گرد باندھ کے وہ ساری چیزیں لے کے آئے گا, اور اگر اس کی تلاشی لینے کی کوشش کی جائے گی تو فوراً پختون کی عزت کے اوپر حملہ ہو جائے گا. تو خیر وہ خیر اس سے ہٹ کے وہ جو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے اس لیے روکا, انہوں نے کہا جو بالکل 100% اس لیے روکا, لیکن یہ بڑی بڑی بانگیں مار رہے تھے, بڑی بڑی ترلے ابھی بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے بکواس کری جا رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ 22 والا جو جلسہ ہے وہ ملتوی کرنے کے لیے اب بہانہ سازی ہو رہی, اور حکومت کو بھی اپروچ کیا گیا ہے, انتظامیہ کو بھی, کہ آپ جو ہے نا وہ پرمیشن کینسل کرتے ہیں. انتظامیہ نے, کمشنر لاہور نے کہا ہے کہ جی نہیں ہم نے تو نہیں کرنی, آپ جلسہ کریں یا نہ کریں, ہماری طرف سے اجازت ہے. ٹھیک ہے, اب برے پھنس گئے. یہ 22 تک 10 دن ہیں, ان 10 دنوں کے اندر آپ نے ان مکریوں کا, فریبیوں کا, فراڈیوں کا اب مگر دیکھنا یہ کس طرح کھیلتے ہیں, اور جلسہ لاہور والا ملتوی کرنے ہیں. اور گنڈا پر اگر آپ کی ولدیت وہی ہے جو شناختی کارڈ میں لکھی ہوئی ہے تو آئیے گا صحیح ضرور, آپ نے آنا ہے. اب 10 دن رہ گئے ہیں بات, ٹھیک ہے نا, ہاں آنا ہے. کپتان کو چھڑوائیں یا نہ چھڑوائیں, آپ نے لاہور میں جلسہ کرنے میں نا یار میرا دل بڑا کار ہے. یونیورسٹی کے دنوں کے بعد پہلی مرتبہ میرے دل کے اندر جو ہے وہ یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ کسی کو چود پا کے چپیڑے مارنے کا سواد لیا جائے کوئی, ٹھیک ہے نا. اور آنا ہے آپ نے ایک دفعہ, بڑی مہمان نوازی کے لیے ہم بےتاب ہیں, آپ کی مہمان نوازی کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک بلیک ایگل کا بہت بڑا ٹیرر ہوتا تھا, ٹھیک ہے, ٹاؤن شپ کے علاقے کے اندر بھی اس کا بڑا ٹیرر تھا, ادھر سائنس کالج میں بھی بڑا ٹیرر تھا. ایک دن ساتھ میرے ہتھے چڑھ گیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ بیچارہ ان کی الٹیاں کر رہا تھا, کوئی ہفتہ ایک کے قریب ہاسپٹل میں رہا. مطلب پرچہ نہیں ہمارے خلاف کروا سکا تھا وہ, کیونکہ پتہ ہی نہیں سی, ٹھیک ہے نا. پولیس کو بھی سانوں کی پتہ سے بیماری ہو رہی ہے یا تیرے ٹھڈ دے وچ کسی نے لتاں ماریاں تے لمیا پا کے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا سارا جو ٹیرر تھا نا وہ, اور یہ 80 کی دہائی کی بات ہے, ابھی میں اتنا بوڑھا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اور اس کے بھی تمہارے طرح کے لمبے بال تھے, بس بالوں سے پکڑ کے قابو کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اس کو سیدھا نہیں ہونے دیا, اس کو مرغا بنا کے کٹا تھا, اور اتنا کٹا تھا کہ بس پھر بلیک ایگل والے بڑھ کے ہی مارتے رہے تھے کہ باہر نکلا سے نہیں چھڑیں گے, بس میں باہر نکل رہا سے ناز جانے سر. اس کے بعد ہی تو اپنا ٹیرر جب ہوتا وہ نہیں کوٹ دیتا ہے, ٹیرر جب میں نہیں کوٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب پھر وہ اس نے پھر اس علاقے کے اندر بدماشی نہیں کی, ٹھیک ہے. اور تو گنڈا پور تو صحیح, مجھے وہ نا رپیٹ کرنے کا بڑا شوق ہے, بالوں سے پکڑ کے, اور پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.